ذرا دشمن کی سازش دیکھو، یہ کھول کھول کے بتلا رہا ہوں تاکہ سمجھو۔ نعرہ ہمارے ہاں کیسے لگتا ہے؟ نعرے تکبیر تو کیا کہتے ہیں؟ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یا اللہ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ سب سے بڑا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں نعرے رسالت، ہاں یہ دیکھو شیطان، یا رسول اللہ، یا اللہ نہیں کہلوایا شیطان نے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تم رسول اللہ نے کہا ہے مجھے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنا سے بچے کو یہ اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر یہ درس دے رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو رب سے مانگو، مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ مدد طلب کرنی ہے تو رب سے طلب کرو، اللہ سے طلب کرو۔ اور سنو تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا نعرہ کس کا لگتا ہے؟ نعرے حیدری، یا علی۔ ان کا نمبر مشکل کشا نبی سے بھی آگے بڑھ گیا، مشکل کشا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ یا علی مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والے۔ اور اس کے بعد کس کا نعرہ لگتا ہے؟ ہاں نعرے قادری، یا غوث المدد۔ دیکھیں کفر کتنے رنگ اور کتنے ڈھنگ بدلتا ہے۔ یہ ہے شرک باللہ، اور یہ ایسا شرک ہے جس کا کرنے والا زندگی بھر نماز روزے حج زکات بھی کرتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، رب فرماتا ہے اس کے تمام اعمال ہم ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ عمل کر کر کے، نماز روزے حج زکات پڑھ پڑھ کر کے سب تھک چکے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں حکم دیں گے اسی بدعملی بدعقیدگی کی بنا پر کہ وہ منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دی جائے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہوش کے ناخن لو اللہ کی قسم، اور اللہ عز و جل کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کے تصرفات اور اس کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا، اللہ کے نبی نے، ذرا یہ حدیث میں مکمل کر دوں پھر میں بتاؤں کہ اللہ عز و جل کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمْ، اے بچے جان لے، ان الامہ لو اجتمعت، امہ اگر پوری امت، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو کوئی بھی ہو، امہ پوری قوم پوری امت، پورے لوگ دنیا کے سارے لوگ، لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لا ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر کائنات کے سارے لوگ اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، پوری کائنات مل کر تمہیں کچھ دینا چاہے، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، مگر اللہ تمہیں فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو وہ سارے کے سارے مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اگر پوری قوم پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہے تو یہ پوری کائنات مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے نبی نے یہ ایک عقیدہ بتلایا ہے، ایک عقیدہ بتلایا ہے کہ میرے امت کے لوگوں تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو میں اپنے اس بچے کو سکھلا رہا ہوں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی عقیدہ بتلائیں۔
ہم اپنے بچوں کو تو 14 برس تک، چھوٹے 16 برس تک بھی بچے ہی سمجھتے ہیں. بچیاں جوان ہو گئیں پھر بھی ہماری نظروں میں وہ چھوٹی ہی رہ نظر آتی. ہم انہیں ایمان اور عقیدے کی بات نہیں بتلاتے. یہ سوچتے ہیں ان کی سمجھ میں اتنی ہائی لیول کی بات نہیں آئے گی، ان کی سمجھ میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، پرچے ہیں، یہ ہیں خرافہ. انٹرنیٹ سمجھ جاتے ہیں، لیکن توحید کی بات ہمارے بچے ہم انہیں نہیں بتلاتے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ تربیت کرنی چاہیے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، تاکہ وہ بچپن ہی سے اللہ عز و جل کی قدر اور قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے عزیزو، اللہ اکبر. اللہ عز و جل کی شان اور اس کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ اللہ عز و جل، اللہ اکبر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. سنو، اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر تمہیں اللہ کوئی عذاب کوئی دینا چاہے تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے. اب ان تعویذ اور گنڈوں کے مفاسد کیا ہیں؟ یہ عقیدہ ہمارا ہے اور مسلمانوں کا ہونا چاہیے، لیکن اب تعویذ اور گنڈے بیچ میں آ کر کے ان عقیدوں کو کس طرح سے پامال کرتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ سے، دل سے ان عقیدوں کو کس طرح مجروح کرتے ہیں، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، اس تعویذ اور گنڈے کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا اپنی امت کو کہ قضاء اور قدر، تقدیر کے اوپر ایمان رکھو. قلم سوکھ چکا ہے، روشنائیاں سوکھ چکی ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہونا ہوگا. اللہ عز و جل نے اگر تمہیں فائدہ لکھا ہے تو فائدہ ہوگا، نقصان لکھا ہے تو نقصان ہوگا. یہ عقیدہ تعویذ اور گنڈوں سے مجروح ہوتا ہے. کس طرح سے مجروح ہوتا ہے؟ یہ ایمان کا عظیم رکن ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ بولو. 5؟ بولو. ہاں، بہت کم آواز آ رہی ہے، یا تو میں سن نہیں رہا ہوں دوری کی وجہ سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسٹیج چھوٹا رکھو، نیچے رکھو، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ بالکل جو ہے اتنا اونچا اسٹیج رکھتے ہیں کہ نہ میری آواز تو آپ تک پہنچتی ہے لیکن آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پاتی. وہ میری عادت ہے سننے کی اور سنانے کی. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو، منتظمین کو عقل دے، سمجھ دے، اور بالخصوص عاقل صاحب کو اللہ عقل دے. کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ نیچے اسٹیج لگانا، نیچے مجھے بڑا برا لگتا ہے اوپر بیٹھ کر کے اور اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، میں نے کہا تھا میری عادت ہے کھڑے ہو کے تقریر کرنے کی. میں بیٹھ کے تقریر نہیں کر پاتا ہوں. بیٹھ کے آدھا میٹر میرا نیچے ہی چلا جاتا، خلاص وہ سمجھ ہی نہیں آتی مجھے بیٹھ کر کے. میں کھڑے جتنا رہتا ہوں مجھے خوب سمجھ آتی ہے مجھے کیسے مخاطب کرنا ہے. میری عادت نہیں ہے بیٹھ کے تقریر کرنے کی واللہ، لیکن مجبور ہوں میں. لائے بھی تھے، ہاں پتہ نہیں وہ ایک بنا کر کے وہ بھی ہٹا دیا گیا ہمارے سامنے سے. کیا مصلحتیں تھیں، نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے حامل تھے. چلا کے تیر جو اپنی کمان چھوڑ گئے، ہے نا. مجھے بٹھا دیا آپ نے یہاں، ہاں، اور جناب علی وہ چھوڑ دیا گیا. وہ ورنہ واللہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ بتاؤں، لیکن آئندہ اگر کوئی ہمارے کارپینٹر بھائی لوگ ہیں تو ان کی مدد کرو بھائی. ایک اس طرح کا اسٹیج جیسا بنا کے بہترین سا ہلکا پھلکا سامنے رکھ دو. کھڑا ہو کے تقریر کروں گا، بیٹھ کر کے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. بہرحال پھر بھی چلیں، جو باتیں ہیں سمجھ لیں اس کو. اللہ تعالی آئندہ مہینے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ سب تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو یہ ایک بات یاد رکھیں، اس سے ارکان ایمان کا ایک رکن ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا. ارکان ایمان 6 ہیں. کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لانا، جس کو ایمان مجمل بھی کہا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے بھائیوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. تمہیں ایمان مجمل بھی نہیں کہتے، مجمل کہتے ہیں. مفصل، عجیب و غریب. تمہیں ایمان مفصل کا پتہ نہیں، چلو فتوے دینے، چلو ان کو یہ کہنے. ایمان مجمل، ایمان اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. کتنا ہو گیا؟ 4 کہ 3؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ کے اوپر ایمان لانا نمبر 1. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا نمبر 2. نمبر 3 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اللہ کے نازل کی ہوئی
किताबों पर ईमान लाना। और नंबर 5 अल्लाह के, बोलो, योम आखिरत पर ईमान लाना। बोलो ना, अल्लाह के नहीं, योम आखिरत पर ईमान लाना, यानी आखिरी दिन पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना। और नंबर 6 तकदीर पर ईमान लाना। ये अकीदा मजरूह होता है इस्लाम ने। इस्लाम में ये अकीदा इसलिए रखा गया है कि ए अल्लाह के बंदो, जब तुम्हें कोई मुसीबत आए, जब तुम्हें कोई परेशानी आए, तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगो। अपने आमाल अगर तुम कम कर रहे हो तो ज़्यादा करने की कोशिश करो। अगर जज़ा फ़ज़ा करनी है, अगर रोना और गिड़गिड़ाना है, तो मुसल्ला बिछाकर रात की तन्हाइयों में अपने मालिक हकीकी को आवाज़ दे लो। उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब फरमाता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार के ऊपर लब्बैक कहता हूँ। ये अकीदा इस्लाम ने दिया है कि जब तुम परेशान हो, मुसीबत ज़दा हो, औलाद ना हो रही हो, मुकद्दमे ना जीत रहे हो और परेशान हो, तजारतें फेल हो जाएं, सेहत तंदुरुस्ती डॉक्टर इनकार कर दें और रोजी रोटी तंग हो जाए, तब ऐसी सूरत में क्या करो? अपने मालिक से दुआ करो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अपने मालिक से रोओगे, जज़ा फज़ा करोगे, गिड़गिड़ाओगे, अपने गुनाहों से तौबा करोगे, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करोगे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ला युरद्दुल क़द्रु इल्ला दुआ। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हारा मुक़द्दर तंगी लिखा गया होगा, अगर तुम्हारे मुक़द्दर में वो परेशानी लिखी गई होगी, तुम अपने मालिक से जज़ा फज़ा करोगे, अपने मालिक से रोगे, गिड़गिड़ाओगे, रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हारी तकदीरों को मेट कर नए सिरे से तुम्हारी किस्मत तहरीर फरमाएगा। ला युरद्दुल क़द्रु इल्ला दुआ, दुआ करोगे तुम्हारी तकदीरें बदल जाएंगी। लेकिन ये तावीज़ गंडे कराने वाले क्या करते हैं? औलाद नहीं हो रही है, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, कुरान नहीं देखते, अल्लाह के ऊपर कौन अल्लाह से जिज़ा फज़ा करता है? हाँ, मीठा मीठा हप फटाफट, अरे फलाने हजरत हैं उनके पास चलो, तावीज़ लिखाओ, चटमगनी पढ़ दिया, 9 महीने के बजाय 3 ही महीने में औलाद फारिग हो जाएगी। हैं, लखते जिगर देख लोगे, गोद हरी हो जाएगी। इस लालच में अल्लाह की कसम मज़ारों के ऊपर, खानकाहों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर क्या क्या हो रहा है। औज़ु बिल्लाह। एक भाई हमें वाक़या बतला रहे थे, वो कह रहे थे उन्होंने तौबा किया, बाद में कहने लगे कि मेरा वाक़या है मेरे अपने साथ का, मैं आपको बतला रहा हूँ कि मुझे औलाद नहीं हो रही थी, मैंने अपनी बीवी को लिया और बीवी के साथ अपनी चचानी को लिया कि मेरी चचानी मेरी बीवी के साथ रहेगी, मेरी चची मेरी बीवी के साथ रहेगी, और मुझे सऊदी अरब आना था जल्दी से, इसलिए मैं गया अजमेर या किसी दरगाह के पास, और वहाँ हजरत से बातचीत की, नजर नजराने दिए। हजरत ने कहा 1 हफ्ता क़याम करना पड़ेगा, 1 हफ्ता क़याम होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, मैं ऐसे दुआएं करूँगा कि इसको औलाद हो जाएगी। नजर नियात, बोले मैं नजर नियात चढ़ा करके रब्बानी साहब चला आया और चची को और बीवी को वहीं छोड़ दिया। मैं यहां आया, 9 महीने के बाद पता चला मेरी बीवी हामिला तो नहीं हुई, लेकिन मेरी चची को हमल ठहर गया, उन्हें औलाद हो गई। अब इशारा समझने वालों के लिए इशारा काफी है। दुआएं किसके लिए करवाने बेचारा गया था और फायदा कौन उठा लिया? गोद किसकी हरी हो गई जिसकी हरी नहीं होनी थी। इस तरह से हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। कहते ना उल्टा हो गया, जादू क्या हो गया? उल्टा हो गया। ये वो जादू नहीं है जो उल्टा हो, ये जानबूझ के उल्टा हुआ है। अरे वो नहीं तो वो ये तमाम हरकत होते हैं। औज़ु बिल्लाह। मैं आपको क्या बतलाऊं? तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आदमी तकदीर का इनकार कर बैठता है, एक तरह से अल्लाह अज़्ज़ वजल से दूर होकर ज्योतिषियों, नजूमियों, पाखंडियों, तावीज़ गंडे पलीतों और ये पीर और साधु संतों, इनके चक्करों में पड़कर अल्लाह अज़्ज़ वजल से उसका रिश्ता क्या हो जाता है? कट हो जाता है। एक तावीज़ और गंडे के नुकसानात में से एक नुकसान ये है, और दूसरा नुकसान ये है कि आम तौर पर आप देखोगे तावीज़ गंडे पलीते जो कसरत से कराते हैं वो तवहुम परस्त होते हैं। तवहुम परस्त समझते हैं, वहम के शिकार हो जाते हैं। छींक आई, अरे फलानी ने जादू किया होगा, कहीं गाड़ी उलट गई, हो नजराना भूल गए, फलाने बाबा के मजार पर हमने चादर नहीं चढ़ाई, उसका नतीजा है ये। वल्लाह तवहुम परस्त होते हैं। कोई भी हादसा होगा फट से इल्जाम इस तरह के हीले और हुज्जतें करना शुरू कर देते हैं।